الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، جس کے دو شعبے ہیں. پہلا شعبہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی مقصد بعثت میں سب سے اول نمبر کتاب اللہ کی حاکمیت کا بیان ہے. اور یہ ہر پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے کہ پیغمبر اور رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ علم صحیح دنیا تک پہنچے اور جو علم کے عنوانات پر جہالات، اکاذیب، جھوٹ اور فراڈ کے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی اولین مقصد یہی تھا کہ دنیا کا ہر علم وہ تابع بن جائے، محکوم بن جائے اور اس پر حاکم کتاب اللہ رہے، اللہ کی کتاب رہے. اگر آپ کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ سبق سب سے واضح اور سب سے اولین سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے
اپنی دعوت کے ذریعے پوری زندگی اس مقصد پہ زور دیا کہ تمہارے ہاں حاکم کتاب اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ بھی سنہری حروف میں تحریر کرنے کے قابل ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے چند اوراق ملے اور حضرت نے یہ سمجھتے ہوئے کہ تورات بھی اللہ تعالی نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس خوشی میں حضرت فاروق اعظم نے وہ چند برق پڑھنے شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فاروق اعظم کی جب ادھر توجہ ہوئی تو انہوں نے 3 جملے کہے، اور گھٹنوں کے بل گر گئے۔ جملے یہ تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان جملوں پہ اگر غور کیا جائے تو پورا دین ان 3 جملوں میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اس وظیفہ کی ترغیب دی ہے۔ ایک وظیفہ تو آج کل کے جعلی پیر بتاتے ہیں جو بدعات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک کے مرشد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی کہ تم بھی صبح و شام یہ لفظ کہے کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ رضیت باللہ ربا کا کیا معنی؟ میں خوش ہوں۔ رضا کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ میں خوش ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اور رب کا معنی ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ رب عربی لحاظ سے یہ سیدھا بھی تھا، رب اسم فاعل ہے، لیکن استعمال رب ہوتا ہے، رب بطور مبالغہ کی، کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، بڑی سے بڑی ضرورت، اس کو پورا کرنے والا اس کو کہتے ہیں رب۔ رضیت باللہ ربا، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ رب اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا پکارے سننے والا یہ اللہ ہے۔ ربا داتا غوث اعظم جو بھی تعبیر کرو،
تو رب کا معنی المتصرف، المالک، ہر ضرورت پوری کرنے والا، یہ صرف رب اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر تھوڑا پیچھے جاؤ تو یہ اقرار تم سے لیا گیا عالم ارواح میں، اور وہاں کیا انداز تھا؟ الستو بربکم۔ جو عربی سمجھتے ہیں وہ اس کلام کے شاہانہ انداز کو سمجھ سکتے ہیں۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا کافی نہیں؟ حاجت روا کافی نہیں؟ جب کسی اور کی بھی ضرورت پڑے گی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، الستو بربکم قالوا بلا، یہ اقرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب نے کیا۔ اختلافی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے؟ قالوا بلا، کیونکہ اس وقت شرک کی گندگی نہیں تھی۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اس وقت شرک کی گندگی کا وجود نہیں تھا، اس لیے جو جواب دیا تمام ارواح نے وہ کیا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بلا بھی سمجھو، کیوں نہیں؟ اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ تو ہی مشکل کشا کافی ہے، تو ہی حاجت روا کافی ہے۔ یہ اس عالم ارواح میں میثاق اور عہد تھا۔ پھر اسی کے لیے انبیاء آئے اور انبیاء نے دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ یہ کسی بشر کی شان نہیں جس کو میں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں اور نبوت بھی دوں۔ کتنی چیزیں تھی؟ کتاب، حکمت، نبوت دوں، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی، حاجتیں مجھ سے مانگا کرو، میرے بندے بن جاؤ، سوڑ و پکار میری کرو، حاجات و مشکلات میں مجھے پکارو۔ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ من دون اللہ پہ بھی غور کرو۔ باہر کے ماحول میں ملا کہہ دیتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہوتے، اس آیت کو بھی نوٹ کرو کہ من دون اللہ اللہ نے کس کو کہا؟ ایسا بشر جس کو کتاب، نبوت اور حکمت ملے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ تو انبیاء یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مشکل کشا بنا لو، حاجت روا بنا لو، غیب دان بنا لو، اللہ کی صفات مجھ میں مانو۔ یہ کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ کیا کہتے رہے؟ کونوا ربانیین، کونوا ربانیین، اس رب کو ماننے والے بن جاؤ، اس کو مشکل کشا ماننے والے بن جاؤ، حاجت روا ماننے والے بن جاؤ۔ ہر پیغمبر کی دعوت کونوا ربانیین، ربانی بن
دے، جنہوں نے عقیدہ رکھا کہ ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے بال بچوں کو کیا بنے گا، اگلا جہان کیسا ہوگا، فرشتے پہلی خوشخبری لاتی ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کر، پچھلوں کا غم نہ کر، خوشی سے چلتا۔ اس پہ گارنٹی دی۔ اور جہاں پر ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، جو پرانے ساتھی انہوں نے سنی ہوئی ہوگی، جو نئے ہیں وہ سن لیں،
سنی چیزیں سننے کے بعد بھی کوئی آدمی شرک کر سکتا ہے؟ پیغمبر کریم فرماتے ہیں یہ ایسا جملہ نہیں بولنا جس میں کسی مشرک کو موقع مل جائے، کسی غالی کو موقع مل جائے۔ خیر واپس آ جاؤ، میں اب یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہر کتاب کی حکمرانی ختم کرنا اور کتاب اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا۔ حضرت عمر نے کیا بولا تھا؟ رضیت باللہ ربا، میں خوش ہو گیا اللہ کے مشکل کشا ہونے پر۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے کسی اور مشکل کشا کی ضرورت نہیں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہوں، کسی اور دین کی ضرورت توجہ ہے آپ کی؟ کس کے؟ اسلام کے دین ہونے پر خوش ہوں، کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ یہودیت ایک دین ہے، عیسائیت دین ہے، جمہوریت دین ہے۔ کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، یہاں پر بھی رضیت ہے، رضیت خوش ہونا، اور یہی ہوتی ہے اصل خوشی۔ جھنڈیاں لگا کے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، بازار سجا کے حلوے کھا کے یہ ہے خوشی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے قرآن اللہ کے ساتھ اللہ کی الوہیت میں خوش ہونے کا مطلب۔ مجھے اور کوئی الہ نہیں چاہیے، کوئی مشکل کشا نہیں چاہیے۔ اسلام کے دین ہونے پر خوش ہونے کا مطلب مجھے کوئی دوسرا دین نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے عالم، علامہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام بھی عجیب طرز پہ لائے، پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور ذہن میں تورات کے برق کھل گئے، انابت کے ساتھ دیکھا۔ کہتے ہیں میں جھاڑیوں میں چھپ گیا کہ تورات میں نبی آخر الزمان کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی تو دل سے گواہی آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آدمی ضدی نہ ہو تو صرف نبی کا چہرہ ہی کافی ہے ہدایت کے لیے، ایک ہی دلیل کافی ہے۔ اور جو ضدی ہو اس کو ہزاریں دلائل دیے جائے فائدہ نہیں ہوگا۔ بات تو ہے دل کا بھانڈا سیدھا کرنا۔ صحیح نیت سے آپ کا چہرہ دیکھا، ساری ریاستیں چھوڑ دی۔ یہودیوں کا اتنا بڑا امام اور مولوی کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے۔ عوام خدا کی قسم یہ تو مسلمان ہو سکتی ہے، لیکن مولوی مسلمان ہو جائے توبہ توبہ توبہ، بڑا مشکل۔ قسمت والے ہوتی۔ اب یہ سارے یہودی آپ کے انتظار میں تھے مدینہ منورہ میں، وقت بھی بڑا کم ہے، موضوع بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ صدیوں سے انتظار میں تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا مقام ہے، اور جب آپ آئے فکفر، سب سے پہلے ممکن نہیں بن گئے، دشمن بن گئے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹتا ہوں، میری قوم کو بلاؤ۔
میں کہوں. یہودی آ گئے, آپ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کریم ابن کریم, کریم ابن کریم. وہ آپ بڑا معزز, اس کا دادا باپ بڑا معزز, اس کا دادا بڑی عزت والا. جب یہ تعریفیں کر رہے تھے تو عبداللہ بن سلام اندر سے نکلے اور زبان پہ کلمہ شہادت تھا. فوراً جب سنا نا, انہوں نے کہا شریر ابن شریر, یہ خود بھی بدمعاش ہے, اس کا باپ بھی, اس کا دادا بھی, ان کے قریب تو شرافت آئی نہیں. فوراً اپنا بیان بدل دیا کیونکہ مقصد کے خلاف کام ہوا. تو حضرت عبداللہ بن سلام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں. ایک آدمی ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے وہ گناہ گار نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا فتویٰ؟ اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے, تو انہوں نے ذہن میں سوچا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کوئی ضروری تو نہیں, اسلام میں فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا, واجب ہے, مستحب ہے نہیں, مباح ہے, حلال ہے. ذرا اندازہ کرو, ایک ایک کلی کا اندازہ کرو, صرف اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اور دوسرا, اسلام میں کہیں نہیں کہ ہفتے والے دن ضرور کام کرنا ہے. ایک آدمی ہفتے والے دن کام نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہے, اگر کوئی اور وجہ نہیں, بے شک سویا رہے. ہفتے کے دن کام کرنا ضروری نہیں. اور یہودیت میں ہفتے کے دن کام کرنا ناجائز ہے, ممنوع ہے. انہوں نے کہا دوسرا میں یہ کام کروں گا کہ ہفتے کو چھٹی کروں گا. بس یہ دو کام, اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا, ہفتے کو چھٹی کروں گا. کوئی اتنی بڑی بات تھی یا چھوٹی بات تھی؟ بظاہر تو چھوٹی ہے, لیکن یہ قانون سے ٹکرا رہی ہے, دین اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اللہ نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو کہ یہودیت کی رعایت بھی رہے اور اسلام بھی رہے. نہیں, ادخلوا فی الاسلام کافہ, پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ, دو رنگی نہ ہو. آپ اندازہ کر لیں باتیں کتنی بظاہر معمولی ہے, لیکن چونکہ دین پہ زد پڑ رہی تھی, قانون محمدی پہ زد پڑ رہی تھی, اس لیے حکم دیا گیا خبردار کسی دین کی کوئی رعایت نہیں. تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہو اننی من المسلمین, میں پکا مسلمان ہوں. آج میرا بھائی ذرا سوچ, عبداللہ بن سلام نے تو دو باتیں کی تھی اور بظاہر وہ بھی کوئی جرم نہیں تھا, اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ گھروں میں اسلام ہے یا یہودیت ہے؟ پورا تہذیب یہودیوں والی, شادی میں یہودیت, عیسائیت, اور وہ بھی اہل کتاب تھے, ہندو مت, ہندوؤں اور سکھوں کی رسمیں, اور کہتا کیا میں مسلمان ہوں, لیکن رواج سارے ہندوؤں والے, سکھوں والے, یہودیوں والے, نصرانیوں والے, حتیٰ کہ ہر ریس انہی کی کریں گے. یہ کرکٹ کے جو شوقین ہیں, مجھے ایک ساتھی فون کرتا ہے
کہتے ہیں ہمارا 14 تاریخ کو جلسہ تھا، لیکن ہم کرکٹ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. کرکٹ کا میچ ہے کہیں. اب یہ کرکٹ کیا ہے؟ سوا بے غیرتی بھی حیائی کس نے کیا ہے؟ یہ انہی یہودیوں عیسائیوں کا وہ پروگرام اور پلان ہے کہ جہاد کے متبادل کھیل ان کو دیا جائے. مسلمانوں کے ہاتھ میں بلہ نہیں ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی. یہ کرکٹ کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی، نیزہ بازی، تلوار بازی، جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی. اور مسلم نوجوان یہ کسی دور میں جہاد کا شہدائی تھا، اور جہاد کی آج کرکٹ کا شہدائی. ملا بھی، پیر بھی، طالب علم بھی، مدرسے والا بھی، کالج والا بھی، ایسی یہودیت کی چھاپ لگی. پچھلے دنوں ہم گاڑی میں تھے تو وہ ڈرائیور مجھے عجیب ایک بات کی، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں. گاڑی باہر رکی تو دوسری گاڑی میں ہماری نظر گئی. جتنے آدمی بیٹھے تھے وہ اشارہ تھا، گاڑیاں رکی ہوئی تھی، ہر آدمی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کسی کا کوئی واقف نہیں. ہر ایک کے سامنے اپنا موبائل ہے اور کھیل رہا ہے. یہ کتنی بدبختوں کی سازش کہ آج مسلم نوجوان کے ہاتھ میں موبائل، ٹچ موبائل، دنیا کی بے حیائی، خرچہ بھی، بے حیائی بھی، کرکٹ بھی، اور گندے گندے کھیل بھی، اور اس کو قومی گیم بنانے کا چکر. یہ ہماری قوم کی گیم ہے، حالانکہ یہ کفار کی وہ سازش ہے کہ مسلمان جہاد کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو بے حیائی پہ لگایا جائے، فضول گیموں پہ لگایا جائے. ابھی نیٹ پہ کتنی گیمیں آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے پائے رہے، صبح سے شام تک گیمیں کھیلتے. اب جب جس قوم کی یہ حالت بن گئی، وہ دین محمدی کا وعدہ کم بلند کرے گا، غلبہ دین کی بات کم کرے گا. غلبہ دین کے لیے تو فرصت ہی نہیں، اور ساری بے حیائی فحاشی میں بیٹے تو بیٹے، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ ٹچ موبائل پہ بیٹھی ہیں. اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب اور مواحد صاحب یہ پھر رہا ہے کہ میں بڑا خیرت والا ہوں. جوان لڑکی کو جب ٹچ موبائل دے دیا تو دیوسوں کے سینگ نہیں ہوتے. اس سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اپنی ماں، بیٹی، بہن، ان کو خود زنا پہ لگا رہا ہے، بدکاری پہ لگا رہا ہے، فحاشی پہ لگا رہا ہے، اور اس کی پونچھوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا اور چہرے پہ بھی فرق کوئی نہیں آیا. تو یہ دیوس ہے، اصلی دیوس. خیر، دین اسلام پہ راضی، رضیت لکم الاسلام دینا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. دین اسلام سے ہٹ کے کوئی دوسرا دین لیا، نہیں یقبل. یہ 11ویں والا دین کہاں سے آیا بھائی؟ یہ جو تو 11ویں دیتا ہے یہ دین اسلام ہے؟ اسلام میں تو گاف ہی نہیں. اسلام عربی ہے اور عربی میں گاف نہیں ہے. تو نے 11ویں کہاں سے نکالی؟ یہ کل 40 میں یہ جو پورا اصلی دین پر بدعات کا گرد ڈال دیا اور اصلی دین ایسا چھپ گیا کہ خدا کی قسم اس کی پہچان ہی مشکل ہو گئی. سیعود و غریبہ، وہ اجنبی بن گیا اور اصل دین کی پہچان ختم. اور ہے کیا؟ سب اللہ کا لیٹر باکس، کھانے پینے کے پروگرام. اور اگر تم ان مولویوں کے یہ فیسیں، یہ کھانے پینے کے پروگرام یہ ختم کر دو، خدا کی قسم یہ بدعات خود بخود ختم ہو جائیں. اچھا، فراج اتنا ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگ کتنے ساتھ ہیں. اے جی
اے 5,000 تو لے لے، ملک ہو گیا، اس کی ملک ہو گیا، اس کی ہو گیا، اے گول دیرے سے ملک ہو گیا، 100 بندے سے پھر آیا، اب یہ 5 لاکھ ہو گیا اس کا قرضہ ادا۔ ایک تو کسی بچے سے دکاندار یہ فراڈ کرے، وہ بچہ بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ اللہ سے فراڈ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فراڈ کیا کر رہا ہے؟ بس یہ تھا تو 1000 یا 5000، وہ جب 100 آدمیوں کے اندر سے پھر کے آیا تو وہ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 بن گیا، اور یہ خدا کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے۔ تو میرا بھائی، دین بدعات والا دین یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر کو پورا دین دیا گیا یا کچھ کم دین دیا گیا؟ کتنی آسان بات ہے۔ پوچھ ملا سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پورا دین دیا گیا یا کچھ کم دیا گیا؟ اگر کوئی کہے کم دیا گیا، مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کافر۔ دوسرا سوال، پیغمبر نے پورا دین پہنچایا یا کچھ بچا کے رکھ لیا؟ نقطے تو دو ہے۔ اللہ نے پورا دین دیا، پیغمبر نے پورا دین پہنچایا، تو پھر تجھے بدعت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالاسلام دینا باب محمد نبیہ، محمد کے نبی ہونے پہ خوش ہوں۔ آپ نے دیکھا، فرمایا سنو تورات کے برک پڑھنے والے، سن، لو کان موسیٰ حیا ما بقی لہ الا اتباعی، تو تورات پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات خود زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کے بغیر کامیاب نہ ہو سکتے۔ تو پیغمبر کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کتاب اللہ کی حکمرانی، کتاب اللہ کی حاکمیت، کہ قرآن حاکم ہے، باقی ساری کتابیں محکوم ہیں۔ قرآن مطبوع مطلق ہے، باقی ساری کتابیں تابع محض ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے بعثت کا۔ وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ 1:45 بجے یا 1:40 پر تقریر ختم ہوگی، اور 1:45 بجے بلکہ 12:40 پر شروع ہوگی۔ آپ بھی پابندی کریں اس کی، ٹائم پہ تشریف لائیں۔ تو آج چونکہ وقت میں خود بھی لیٹ تھا اور اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تو انشاءاللہ 12:40 پہ تقریر شروع ہوگی، تو وقت پہ تشریف لائیں تاکہ وقت پہ جمع ہو۔